حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم، سب خیر و عافیت ہے. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی ایک حاملہ عورت کے جو قضا روزے رہتے ہیں تو ان کے بارے جی میں ہم یہ معلوم کیے ہیں تو پتہ لگا کہ علماء کی اس میں مختلف رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صرف فدیہ کافی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ قضا بھی کافی ہے اور فدیہ بھی دینا ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا تھا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. جو بھی حاملہ عورت یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو علت یا پھر جو عذر ہوتا ہے وہ دائمی عذر نہیں ہوتا، وہ ایک وقتی عذر ہوا کرتا ہے. تو اسی لیے بہت سارے اہل علم یہی کہتے ہیں کہ وقتی عذر جن کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کو فدیہ نہیں دینا ہے، بلکہ رمضان کے بعد دیگر اور دنوں میں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو ان کو اس کی قضا ہی کرنی چاہیے. ایک تو دائمی عذر والے ہوتے ہیں، دائمی بیماری جن کو رہتی ہے، لاحق ہوتی ہے، تو ان کے لیے کہ وہ کبھی بھی اس سے کیا جدا ہو ہی نہیں سکتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں تو وہ فدیہ دیا کریں گے. لیکن جن کا عذر اور جن کا مرض وقتی ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے، تو ایسے کہ اصحاب الاعذار عذر والوں کے لیے اور ایسے بیماروں کے لیے یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کو قضا کرنی چاہیے دیگر اور دنوں میں. اگرچہ کہ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے کہ عورت حمل سے رہی، پھر اس کے بعد پھر اس نے دودھ پلانے کی مدت شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد پھر سے حمل ہو گیا، پھر سے دودھ پلانے لگی، تو ایسے بہت کم ہوا کرتا ہے. اگر واقعی کسی عورت کے لیے یہ چیز ہو جی کہ ایک رمضان میں وہ حمل سے رہی اور ایک رمضان میں دودھ پلانے کا اس کو موقع رہا، پھر دوبارہ حاملہ ہو گئی، پھر دودھ پلانے لگی، ایسے اگر ہو تو پھر اس عورت کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ فدیہ بھی دے سکتی ہے. کیونکہ اصل جو چیز قضا کے تعلق سے ہمیں بات بتائی گئی، جیسے کہ نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں کہ ایک حائضہ عورت یعنی کہ جو نمازیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں ان کو قضا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ کی 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہی اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. ایک عام آدمی کے لیے، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کے لیے ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہرحال اس کو ہمارے حق میں مکلف ہم کو اس کا بنایا ہے تو ہم کو ادا کرنا ہے. اب جس عورت کے 5-6 دن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، ان نمازوں کو بھی اسے پڑھنا ہوگا، اور ہر روز کا جو پاکی حاصل کرنے کے بعد جو اس کو نمازیں ادا کرنی ہے وہ بھی اگر پڑھنا ہے، یہ اگر کہا جاتا تو پھر یہ مشقت اور بھی بڑھ جاتی. تو اصل چیز یہاں پر مشقت دور کرنے کے لیے اس میں گنجائش دی گئی ہے. تو رمضان کے روزے قضا کرنے کے تعلق سے تو یہی بات ہے کہ جن کا عذر اور جن کا مرض عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے، تو وہ جب اپنا وہ عذر ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قضا کریں. بس وہ عورت جس کے ساتھ اس طرح کا عذر مسلسل اگر آ رہا ہو اور اس کے اوپر کئی سالوں کے روزے جمع ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں یقیناً اس کی قضا اس کے حق میں دشوار ہوگی. تو وہاں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو بھی اس یعنی کہ بیمار اور اس عذر والے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جن کی بیماری اور جن کا عذر دائمی ہوتا ہے. اللہ عالم بالصواب. میرے اپنے نزدیک اس کا یہی حل ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں، اور باقی اور کیا ہے اللہ عالم. جزاک اللہ خیرا یا استاذ. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیک.
اچھا، تو ہم لوگ چلیے ہمارے اپنے درس کی طرف لوٹتے ہیں۔ میں نے پچھلے ہفتے الحمدللہ ہم لوگ سنت کے تعلق سے باتیں ہم نے معلوم کی تھی کہ شریعت کے احکام حاصل کرنے اور لینے کا ایک اہم مصدر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ قرآن اور سنت ان دونوں میں مصدر ہونے کی حیثیت سے اور اتباع اور پیروی کے وجوب کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے قرآن کے احکام پر ایک مومن کو عمل کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے احکام پر بھی ایک مومن کو عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ہم نے اسی وقت کچھ تقسیمات ہم نے معلوم کی تھی سنت کی، کہ بحیثیت یعنی بذات خود سنت کی جب ہم تقسیم کرتے ہیں باعتبار ذات سنت تو وہ 3 قسم کی ہیں، یعنی کہ سنت قولیہ، فعلیہ اور تقریریہ، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں ہی سنت کے تعلق سے ہم نے جو عمومی بات اس کے یعنی کہ حجت ہونے کی ہم نے کی تھی، تو وہ سبھی سنت حجت ہیں، چاہے وہ سنت قولی ہو، سنت فعلی ہو یا سنت تقریری ہو، سب حجت ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم نے ایک اور تقسیم سنت کی قرآن کے احکام کے ساتھ موازنہ کر کے، کمپیر کر کے، کہ قرآن میں جو احکام آئے ہوئے ہیں اور سنت میں جو احکام آئے ہوئے ہیں، ان دونوں کا کمپیریزن جب کرتے ہیں تو اس اعتبار سے سنت کی 3 قسمیں ہم نے معلوم کی تھی، کہ جس کے اندر ایک جو سنت مؤکدہ اور مؤیدہ، یعنی کہ قرآن میں جو احکام آئے ہوئے ہیں انہی احکام کی تائید کرنے والی سنت اور انہی کی تاکید کرنے والی سنت۔ اور دوسری قسم ہم نے معلوم کی تھی سنت مفسرہ اور سنت موضحہ، جی مفصلہ، کہ قرآن کریم میں بہت سارے وہ احکام جن کو مجمل بیان کیا گیا ہے، یعنی بغیر وضاحت شیخ آواز نہیں آ رہی۔ کے سنتیں آئی ہیں تو ان سنتوں کو سنت مفسرہ مفصلہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ سنتیں کہ جن کا کوئی ذکر قرآن میں ہم کو نہیں ملتا، تو ایسی سنتیں جو ایسے احکام بتاتی ہیں جن کا قرآن میں کوئی جو ذکر نہیں ملتا ہے، تو ان سنتوں کو بھی ہم جو کیا ہے دلیل مانیں گے۔ تینوں قسم کی سنتیں اس اعتبار سے بھی برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیں جو یہ کہنے لگے کہ بھائی سنت میں سے صرف اسی سنت کو ہم مانیں گے جس کا ذکر قرآن میں ہے، قرآن میں اگر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو ہم اس سنت کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہم کو خبردار کر دیا تھا ایسے لوگوں کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو جو منکرین سنت ہیں، سنت کا کلی طور پر انکار کرنے والے بھی ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے جو انکار کرتے ہیں کہ ہم کو صرف وہ سنتیں ہی ہم کو ماننی ہے جن کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے، ورنہ قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی سنت میں بات آتی ہے تو اسے ہم کو ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے۔ تو یہ سب تو تقسیمات ہم نے معلوم کی تھی۔ آگے یہ تقسیم میں نے اس وقت آپ کو بتایا بھی تھا کہ مجھے اس میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں ہے، اور وہ ہے سنت کی تقسیم متواتر اور آحاد میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اصول حدیث کے اندر سنت کی حدیث کی یہ تقسیم پڑھی ہوگی، اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ اس سنت کو ہم تک پہنچانے والوں کی تعداد کتنی ہے اس کے حساب سے، جس کو کہ ہم سند کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جیسے ہم تک باقاعدہ صحابہ کی جماعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی آیتیں سنی،
صحابہ کی جماعت سے تابعین کی جماعت نے، تابعین کی جماعت سے تبع تابعین کی جماعت نے، اسی طرح سے ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بالکل حدیثوں کا بھی یہی سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ تو یہ سند کبھی کبھی کسی حدیث کی بہت زیادہ ہوتی ہے، صحابہ میں سے بھی روایت کرنے والے 50-60 صحابہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، یا پھر 30-40 بھی کرتے ہیں، یا کچھ کم کچھ زیادہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اور صحابہ سے سن کر روایت کرنے والے دوسرے کہ اپنے شاگردوں تک منتقل کرنے والے تابعین کی جماعت میں بھی ایسی ہی تعداد ہوتی ہے، تبع تابعین کی جماعت میں بھی ایسی ہی تعداد ہوتی ہے۔ تو کچھ حدیثیں اور سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کی کہ منتقلی میں ایک بڑی جماعت بالکل جو ہے انوالو ہوتی ہے، اور ان کے مقابلے میں کچھ ایسی حدیثیں اور سنتیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو منتقل کرنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے کے برابر ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ 3-4 صحابہ میں سے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث ایک ہی صحابی بس روایت کیے ہیں اور کسی نے اس کی روایت نہیں کی، یا پھر آگے بڑھ کر کبھی 2-3 ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تابعین کی جماعت میں بھی، ان کے طبقے میں بھی اسی طرح سے روایت کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ 3-4 تابعین ہی بس اس حدیث کو صحابہ سے سن کر منتقل کرنے والے، تو ایسے جو ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ حدیث کو منتقل کرنے والوں کی تعداد کم یا زیادہ، اگر زیادہ ہے تو اس حدیث کو ہی حدیث متواتر کہا جاتا ہے، اور کم ہونے کی صورت میں ان سب حدیثوں کو اخبار آحاد، سنت آحاد، آحاد احد کی جمع ہے یعنی سنگل کے معنی میں، لیکن کبھی کبھی یعنی کہ معنی اور لفظ دونوں اعتبار سے سنگل ہو جاتے ہیں، کہ روایت کرنے والے ایک ہی صحابی یا ایک ہی تابعی ایسے بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی 2-4 تو ہوتے ہیں مگر چونکہ وہ زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، اس وجہ سے 2-3 جو روایت کرنے والے ناقلین ہوتے ہیں تو ان کی یعنی کہ اس کی وجہ سے بھی اس حدیث کو آحاد کا ہی نام دے دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم شیخ، ایک سوال ہے کہ حدیث منتقل کرنے والوں کو راوی کہیں گے؟ ہاں جی، راوی ہی کہیں گے، بالکل جی ہاں، ٹھیک ہے، جزاک۔ راوی، ناقلین حدیث، جی ہاں یہی جو نا راوی روایت کرنے والے، جی ہاں انہی کو جو نا کہا جاتا ہے جی۔ تو اب یہ جو تعداد بڑی تعداد ہوتی ہے، تو ایسی حدیثیں جو بڑی تعداد میں اس کو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، تو اس وقت اس حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اور متواتر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کے حجت ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو اخبار آحاد، سنت آحاد جن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جن کی روایت کرنے والوں کی تعداد ذرا کم ہوتی ہے، کبھی کبھی 1-2 ہی رہ جاتی ہے، یا 4-5 سے بڑھ کر نہیں ہوتی، تو ایسی جو حدیثیں ہیں تو ان احادیث کو قبول کرنے کے اعتبار سے بعض لوگ اس کے اندر ذرا اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا سنتیں اور حدیثیں صرف متواتر ہوں گی تو حجت ہوں گی، اور اگر متواتر نہیں ہیں تو حجت نہیں ہوں گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی حدیث ہم تک سند صحیح ہونا چاہیے بس، یعنی کہ سند صحیح ہونے کا مطلب اس کے روایت کرنے والے بالکل سب کے سب یعنی کہ حفاظ، بڑے ہی جو نا حافظہ، پختہ حافظہ جن کا ہوتا ہے، اور جو سنی ہوئی بات کو ہو بہو ضبط کر کے نقل کرنے والے ہوتے ہیں جی۔ ایسی بہت ساری صفات ہوتی ہے کہ اس صفت کے ساتھ راوی اگر ہوں تو اس وقت حدیث کو کہا جاتا ہے یہ جو نا صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے۔ تو حدیث کے حجت ہونے کے لیے بس ایک ہی چیز
یہی ضروری ہے کہ اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، چاہے وہ متواتر ہو یا آحاد ہو، ہر طرح کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ اب یہاں ایک چیز اب یہ بھی ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اخبار آحاد جس کو ابھی ہم نے معلوم کیا کہ ہر طرح کی حدیث اگر صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے تو وہ حجت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے جو دلیلیں سنت کے حجت ہونے کی ہم نے معلوم کی تھی، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، رسول کی اطاعت اگر نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں ایمان ہمارا باقی نہیں رہے گا، ایسی سب جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں، ان آیات میں جب ہم غور کرتے ہیں تو کہیں کوئی تفریق نظر نہیں آتی کہ متواتر ہو تو سنت حجت ہے، اگر متواتر نہیں تو حجت نہیں ہے، ایسی کوئی تفریق ان آیات میں نہیں ہے، وہ بالکل عام ہے۔ اور اسی طرح سے صحابہ کا جو اجماع ہم نے معلوم کیا تھا دلیل کے طور پر کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپناتے تھے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے تھے بول کے، تو صحابہ نے بھی کوئی تفریق نہیں کی۔ صحابہ نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتانے والے ایک بڑی تعداد میں ہو تو ہم مانیں گے، اگر کم تعداد میں ہو تو ہم نہیں مانیں گے، ایسا کسی صحابی نے نہیں کہا۔ تو یہ سب چیزیں جو سنت کی عام دلیلیں ہیں تو وہ خود اپنی جگہ پر سنت چاہے متواترہ ہو یا آحاد ہو سب حجت ہیں، یہ جو ہم کو چیز بتاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی خصوصاً خبر واحد ہی کے لیے خصوصی طور پر، اور یہ بھی ایک بات ہم کو معلوم کرنی چاہیے کہ کس طرح سے جو ہے کہ اخبار آحاد خاص خبر واحد ہی کے حجت ہونے کے لیے دلیل اگر ہم جو نا الگ سے بھی تلاش کریں گے تو کئی جو نا ہم کو دلیلیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی دلیل اس سلسلے میں یعنی کہ خبر واحد بھی حجت ہے، تو اس کے لیے کیا دلیل ہے ہمارے اپنے پاس؟ تو اس کی ایک اہم دلیل یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل، کہ آپ مدینہ میں رہتے ہوئے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے اور اپنے قضات یا اپنے جو نا کیا ہے وہ صدقہ وغیرہ کلیکٹ کرنے والے ایسے جو صحابہ کو بھیجا کرتے تھے تو وہ کوئی بڑی بڑی جماعت نہیں ہوتی تھی، آپ جب بھی بھیجتے ایک دو آدمی کو بھیجتے، جی کبھی کہیں ایک ہی کو بھیجتے، کہیں دو چار کو بھیجتے، ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ تو جتنے بھی صحابہ جاتے اور دوسرے لوگوں کو جا کر ایک تو دین کی باتیں بھی بتانے کے لیے بہت سارے صحابہ جو مدینے کے باہر سے آئے ہوئے ہوتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دین سکھانے والے کسی کو بھیج دیجئے، تو آپ کسی ایک یا دو صحابی کو ان کے ساتھ بھیج دیتے کہ بھائی جاؤ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں جا کر ان کو سکھا کر آؤ۔ اور اسی طرح سے لوگوں کو دعوت دین حق کی دعوت دینے کے لیے بھی آپ صحابہ کو بھیجا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جو صدقات اور خیرات سے وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے بھی صحابہ کو بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ سب صحابہ اپنے اپنے طور پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہوئی جتنی بھی باتیں قرآن اور حدیث کی ان کے پاس ہوتی تو اس کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرتے اور دوسرے لوگوں جہاں بھی وہ جاتے ان کو جا کر بتاتے۔ اگر ایسا ہوتا کہ دین کے معاملے میں صرف وہی سنت حجت ہے جو ایک بڑی جماعت بتائے، اگر اس شرط کے ساتھ سنت کو حجت مانا جاتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا اہتمام فرماتے کہ جدھر بھی آپ بھیجتے اپنے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے یا قاضی بنا کر یا صدقہ اور خیرات اور یعنی زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے آنے کے لیے، تو ایسی صورت میں ایک بڑی بڑی جماعت آپ بھیجا کرتے۔
لیکن ایسا نہیں ہوا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہم کو یعنی کہ سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم کو یہی بات نظر آتی ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو نمائندے کی حیثیت سے یا پھر دین سکھانے والا معلم بنا کر یا قاضی بنا کر جو آپ بھیجا کرتے، یہ ایک آدمی دو آدمی بس ایسے ہی آپ بھیجا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے صحابہ جو جا کر دوسرے لوگوں کو دین سکھاتے یا پھر فیصلے وغیرہ جو کرتے، تو یہ سب قرآن کی روشنی میں اور جتنی بھی بات ان کو سنت کی معلوم ہوتی ہے اسی کی روشنی میں سب کچھ کرتے. اور دین سکھانے والے خاص کر جو صحابہ آپ بھیجا کرتے، وہ لوگوں کو جا کر جو دین سکھاتے، تو دین ایک یعنی کہ بڑا مجموعہ جس کے اندر عقائد بھی ہوتے ہیں، احکام بھی ہوتے ہیں، اخلاق بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ساری باتیں وہی ایک دو صحابہ جو جاتے وہی سب جا کر بتاتے. اور جو لوگ سننے والے تھے تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ جو مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب حدیثیں ایک صحابی یا دو صحابی جا کر ان کو بتا دیتے ہیں تو ان کے لیے ماننا ضروری ہوتا تھا. تو یہ ایک سب سے اہم اور بنیادی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو نمائندے بھیجا کرتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ باہر جاتے تھے دین سکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کرنے کے لیے، یا پھر دعوت حق کی طرف دعوت حق کو لے کر جاتے تھے، تو یہ سب بہت تھوڑے تھوڑے ایک دو ایسے آپ جو بھیجا کرتے تھے. تو یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ اخبار آحاد یعنی جن کے روات بالکل کم ہوں، ایک دو بھی اگر ہوں، مگر وہ سب واقعی اپنی جگہ پر ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بات مانی جائے گی، تو یقیناً ان کے توسط سے آنے والی وہ سب حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں، حجت ہیں. شیخ وہ قابل اعتبار بھی ہو سکتی ہیں. بالکل قابل، یعنی حجت کا مطلب ہی کیا ہے؟ حجت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جس مومن تک بھی وہ حدیث پہنچ گئی تو اب اس پر اس کا عمل کرنا لازم ہے. ہاں یہ اور بات کہ یہ جو یقین کی بات ہوتی ہے کہ بسا اوقات ایک دو آدمی جب آدمی بتاتا ہے تو یقین نہیں حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ظن غالب تو حاصل ہو ہی جاتا ہے. اور عمل کرنے کے لیے ظن غالب حاصل ہو گیا تو کافی ہوتا ہے. یہ متفق علیہ جو نا فیصلہ ہے سب علماء کا، یہ جو نا بالاتفاق کہنا ہے کہ جب تک یقین حاصل نہیں ہوتا میں عمل نہیں کروں گا، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اگر کسی بھی خبر سے کسی بھی حدیث سے جب میرے اپنے کو جو ہے ظن غالب حاصل ہو جائے تو پھر مجھے اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. جی تو کہیں بھی کسی بھی جو ہے کیا ہے صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں، تبع تابعین کے طبقے میں، یا اس کے بعد کہیں بھی ہم کو ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں صحابی نے یا تابعین نے، تبع تابعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایک یا دو راویوں کے ذریعے ان تک پہنچی ہو اور انہوں نے یہ کہہ کر اس پر عمل کرنا چھوڑا ہو کہ مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں تھا. تو یقین حاصل ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ظن غالب حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہوگی تو اتنا کافی ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے. اسی طرح سے صحابہ کے زمانے میں بہت سارے واقعات ایسے جو نہ کیا ہے ہم کو ملتے ہیں، جن میں ایک نمایاں واقعہ قصہ مشہور ہے کہ جب قبلے کا رخ بدلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، اس وقت یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، بار بار آپ جو ہے کہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو آ جائے کہ ہمیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید خواہش کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری کی گئی اور تحویل قبلہ کا حکم آسمان سے آ گیا، یعنی کہ اب آپ کو بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی حکم ملا تو آپ اسی کے بعد والی جو نماز پڑھنی تھی تو آپ نے فوراً کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن خود مدینے کا ایک علاقہ جو کہ ابھی اس وقت جہاں مسجد قباء ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کو یہ نیا حکم جو نازل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کی خبر نہیں تھی، اور وہ لوگ وہی پرانے ہی حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی کا گزر ان لوگوں پر سے ہوا، اور وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نیا حکم تحویل قبلہ کا دیا گیا اس کا علم تھا، تو وہ ان لوگوں کو اسی نماز کی حالت میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں ابھی تک تم لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اسی نماز کی حالت میں بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، جو بالکل اپوزٹ ایک دم سے نہ ڈائریکشن، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ واقعہ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ صحابہ کا کبھی بھی یہ معمول نہیں تھا کہ ان تک خبر پہنچانے والا ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، یہ نہیں دیکھا کرتے تھے، بلکہ بس خبر پہنچانے والا ایک مسلمان، ایک صحابی رسول ہے، اتنا کافی ہوتا تھا، تو وہ لوگ اس کی بات قبول کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر مشہور ہے کہ حضرت عمر خود اپنی بات بتاتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ میں اور میرا ایک پڑوسی، ہم دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ باری باری ایک ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ تجارت پیشہ لوگ بھی تھے، تو ایسے میں ان کا یہ معمول تھا کہ ایک دن حضرت عمر تجارت کے لیے جاتے تو ان کے پڑوسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، جو کچھ علم، جو کچھ دین کی نئی باتیں معلوم ہوتی وہ آ کر حضرت عمر کو سناتے، اور دوسرے دن ان کے پڑوسی وہ اپنی تجارت سنبھالتے اور حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور جو کچھ بھی نئی باتیں دین کی بتائی جاتی وہ سب اپنے پڑوسی کو جا کر سناتے۔ تو یہاں بھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک ایک آدمی ہی جب دوسرے آدمی کو خبر دیتے ہیں تو آٹومیٹک وہ لوگ قبول کر لیا کرتے تھے۔ ہاں، اکا دکا آپ کو ایسی باتیں بھی ملیں گی کہ جس کے اندر کبھی صحابی ایک کی بات کو ماننے کی بجائے ایک اور تائید، ایک بس کوئی ایک اور آپ کی تائید کریں ایسا پوچھتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ایک گڑیا، چاہے وہ دادی تھی یا نانی تھی، جو اپنے پوتے یا نواسے کی میراث میں سے اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھی، حضرت ابو بکر کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ جدہ یعنی دادی یا نانی کو میراث میں سے، وراثت میں سے کیا حصہ دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تھی کہ جو دادی یا نانی ہوگی اس کو میراث میں سے چھٹا حصہ دیا جاتا ہے، سدس کہا جاتا اس کو۔ تو یہ چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں اعلان کیا، ایک نماز کے بعد، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، انہوں نے اعلان کیا کہ بھائیوں میرے پاس ایک بڑھیا آئی ہے اور اسے اپنے پوتے یا اپنے نواسے کی وراثت میں سے حصہ چاہیے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کوئی بات کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ دیکھا کہ آپ نے دادی یا نانی کو آپ نے چھٹا حصہ دیا۔
تو تب حضرت ابو بکر ان سے پوچھتے ہیں کیا کوئی اور بھی آپ کی اس بات کی تائید کرنے والے ہیں؟ تو یہ اور صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہاں میں بھی اس بات کو جانتا ہوں۔ بس یہ دو ہی آدمی ہوئے اور ان کی وہ بات مان لیتے ہیں حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر خود بھی ایک مرتبہ ان کو سنت استئذان معلوم نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کے گھر آپ جائیں اور 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں یا آواز دیں، سلام کریں، یعنی کہ میں آیا ہوں، دروازے پر ہوں، یہ اطلاع دینے کے لیے۔ اگر 3 مرتبہ بھی آپ نے کوشش کر لی اور آپ کو کوئی جواب نہیں ملا تو واپس لوٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت عمر اس سے واقف نہیں تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے دروازے پر جاتے ہیں، خود حضرت عمر ان کو بلا بھیجتے ہیں۔ مغیرہ جاتے ہیں اور جا کر 3 مرتبہ وہ سلام کرتے ہیں یا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، مگر کوئی جواب اندر سے نہیں آتا، بلکہ سلام ہی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر اندر بیٹھ کر آہستہ سے جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہ سلام بار بار سننا چاہ رہے تھے، اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد آواز ختم ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی کیا ہوا، کیوں نہیں ہے بندہ باہر نکلے، دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو پکڑا اور بلایا، کہا کہ بھئی کیوں آپ واپس چلے گئے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بتایا کہ ہاں صاحب، ہم کو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کسی کے دروازے پر جاؤ اور وہ 3 مرتبہ اگر آپ اجازت مانگے پھر بھی اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر کو نہیں معلوم تھی یہ بات، مغیرہ بن شعبہ کی بات جیسے ہی مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر کو وہ بات بتائی، اس سنت کے بارے میں بتایا، تو حضرت عمر فوراً ان سے کہنے لگے کہ آپ کسی ایک اور کو بھی ثبوت کے طور پر لے کر آئیں گے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جاتے ہیں، صحابہ کی جماعت ایک بیٹھی رہتی ہے، تو وہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا میرا معاملہ حضرت عمر کے ساتھ ہوا، اور حضرت عمر چاہتے ہیں کہ میں اس پر کوئی ثبوت پیش کروں، کیا آپ میں سے کسی نے یہ بات سنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو اس وقت وہاں جتنے صحابہ رہتے ہیں سب کہتے ہیں کہ ہم سب نے یہ بات جو ہے سنی ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے، مگر اس کے باوجود ہم میں جو سب سے کم عمر کے ہیں بس وہی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو غالباً ہوتے ہیں، ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی آپ جا کر گواہی دو۔ لیکن یہی حضرت عمر کئی ایسے واقعات کے جن کے اندر ایک ہی صحابی جب خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ طاعون امواس کا واقعہ حضرت عمر کے زمانے کا بالکل مشہور واقعہ ہے، جیسے ابھی ہمارے اپنے 2-4 سالوں میں پچھلے جیسے کرونا وغیرہ کی بیماری اور لوگ بے تحاشا فوت ہونے لگے تھے، تو ویسے ہی کوئی جناب وبا پھیلی تھی، طاعون اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شام، سرزمین شام میں جانا چاہ رہے تھے، سفر پہ نکل کر آ گئے تھے، مدینہ چھوڑ کر بہت دور آ گئے تھے، اور شام کے قریب جب آپ پہنچ رہے، یعنی کہ آج جہاں سیریا ہے اس کے قریب پہنچتے ہیں، تو وہاں آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر وہیں رک جاتے ہیں، راستے میں پڑاؤ کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، آگے جائیں یا آگے نہ جائیں۔ بعض صحابہ جو بالکل جو نے کیا ہے بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی بھاگ کر کہاں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر ہے، مقدر ہے، یہ مرنا ہے تو وہیں جا کر مریں گے، ہم کو جانا ہی ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ نہیں، ہم کو اندر جانا نہیں چاہیے، ایسی جگہ جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو وہاں جا کر کیوں ہلاکت میں ڈالیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذرا کہیں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، آنے کے بعد حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ بھئی سب لوگ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر بتاتے ہیں کہ اس طرح سے صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں یا واپس مدینے کی طرف لوٹ جائیں، نہیں پتہ کیا کرنا، نہیں معلوم۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم کسی علاقے میں وبا کے بارے میں، طاعون کے بارے میں سنو تو اگر تم باہر ہو تو وہاں اندر مت جاؤ، اور اگر تم اسی علاقے میں ہو تو وہاں سے باہر مت نکلو۔ یہ سننا ہوتا ہے کہ بالکل حضرت عمر ان کی بات فوراً قبول کرتے ہیں اور واپس مدینے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔
تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن میں ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ ہمیشہ ایک آدمی دو آدمی بھی اگر کوئی بات آ کر بتاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بتاتے تو وہ ضرور قبول کیا کرتے تھے۔ تو یہ تفصیل اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنت رسول، حدیث رسول ہمارے لیے چاہے وہ متواتر ہو یا آحاد ہو، دین کے جو بھی مسائل ہیں، چاہے وہ کسی بھی باب سے تعلق رکھنے والا، چاہے عبادات سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہو، معاملات ہو یا پھر عقائد بھی ہو، ہر باب میں حدیث رسول حجت ہے، چاہے وہ متواتر ہو یا آحاد میں سے ہو۔ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل کلام بالکل جو نا کیا ہے، بعد میں جن لوگوں نے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لیں، تو ان لوگوں نے یہ جو نا نیا طریقہ ایجاد کیا اور کہا کہ خاص کر عقائد کے باب میں ہم صرف متواتر کو ہی مانیں گے، اس لیے کہ عقیدہ جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی یقینی چیز ہوتی ہے، اور یقینی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک غیر یقینی چیز کے ذریعے ہم کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ اگر یہ منہج صحابہ کا ہوتا، تابعین کا ہوتا، تو وہیں یہ بات ہم کو نظر آتی۔ مگر جیسا کہ ابھی ہم نے معلوم کیا کہ عقیدے کی بات ہو کہ عبادات کے معاملات، کسی بھی چیز میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے یہ جو قرون مفضلہ جن کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہہ کر، کہ بڑے ہی بہترین لوگ صحابہ کا زمانہ اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کا زمانہ، تو اس قرون مفضلہ میں ایسے کوئی بھی تفریق کر کے سنت کی طرف دیکھا نہیں کہ ہاں صاحب یہ عقیدہ سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے اور یہ آحاد میں سے ہے تو ہم اس کو حجت نہیں مانیں گے۔ عقیدے کے باب میں متواتر ہو تو ہی ہم مانیں گے، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ یہ سب شہادتیں ہیں، بالکل جی، تاریخ بالکل جو نا گواہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ کے یہ سب جو بہترین زمانے تھے، اس زمانے کے لوگوں نے سنت کے درمیان یہ تفریق کر کے اس میں سے متواتر کو لیں گے اور آحاد کو رد کر دیں گے، نہیں لیں گے، اس طرح کی تفریق کسی نے نہیں کی تھی۔ تو اسی لیے یہ بات اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ تقسیم سند کے اعتبار سے متواتر اور آحاد جو تقسیم کی گئی ہے، اس کی دو جو نا کیا ہے صورتیں ہیں، ایک جو نا کہ اعتبار سے یہ صحیح ہے اور ایک اعتبار سے یہ غلط ہے۔ ایک اعتبار جو صحیح وہ کیا ہے؟ صرف اس حیثیت سے کہ ایک بڑی تعداد نے اگر حدیث کی روایت کی ہو تو تعداد کی کثرت کی وجہ سے اسے متواتر کہہ دیں گے، اور تعداد کم ہوگی تو ایسی صورت میں اس کو آحاد کہیں گے۔ اصطلاح ایک جو مقرر کرنا ہو تو اس اعتبار سے صحیح ہے۔ لیکن اگر متواتر اور آحاد میں سنت کو اس لیے تقسیم کیا جائے کہ متواتر کو لیا جائے اور متواتر پر عمل کیا جائے اور آحاد کو ٹھکرایا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے، اگر اس مقصد سے یہ تقسیم سنت کی جاتی ہے تو یہ اعتبار بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ تو دو اعتبار کہ سنت کی یہ جو تقسیم متواتر اور آحاد میں ہم کر رہے ہیں، مقصد اس کا صرف یہ ہو کہ ہاں حدیث کو ہم زیادہ تعداد میں روایت کرنے والے ہیں تو اس حدیث کو متواتر کہہ لیں گے، اور جس کی کم روایت کرنے والے ہیں تو اس اعتبار سے ہم اس کو آحاد کہہ لیں گے۔ اتنا ہی ہے تو ٹھیک ہے، یہ تقسیم صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجیت کے اعتبار سے دونوں حجت ہیں، بس آپ جو ہے نام دینے میں ایک کو متواتر نام دے رہے ہیں کسی وجہ سے اور ایک کو آحاد نام دے رہے ہیں ایک اور وجہ سے۔ نام دینے کی حد تک تفریق کریں، مگر
عمل کرنے کے اعتبار سے اور حجت ماننے کے اعتبار سے اگر تفریق کریں گے تو یہ تفریق بالکل باطل ہے۔ تو عقیدہ ہو یا احکام، ہر ایک میں سنت آحاد بھی اسی طرح سے حجت ہیں جیسے قرآن کی آیت حجت ہوتی ہے اور احادیث متواترہ حجت ہوتے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی تفریق کہ عقیدے کے باب میں آحاد نہیں چلیں گے، ان کو حجت نہیں مانیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے بہت اہم چیز تھی جو میں نے ذرا آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات اسی لیے بتائی کہ سنت کی حجیت کے اندر متواتر اور آحاد میں تقسیم کر کے بعض بدعتی لوگ اور جو نئے یعنی کہ جیسے اہل کلام وغیرہ معتزلہ یا پھر جو ہے کیا اشعریہ یا پھر اور جو فرق باطلہ جو بہت مشہور ہیں، تو یہ سب جو ہے کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو اخبار آحاد یعنی حدیث اپنی جگہ پر سند وغیرہ کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوتی ہے، مگر ان یعنی کہ باطل فرقوں نے اپنی عقل کے ذریعے جو ایک بات سمجھی ہوتی ہے اور اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں جب ایک حدیث ان کے اس مقصد کے آڑے آتی ہے اور ان کو پورا ہونے نہیں دیتی، تو اس وقت یہ کہہ کر لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عقیدے کی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات وغیرہ ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء ثابت کرنا، کتنی چیزیں ہیں جو ہم کو قرآن کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ملتے ہیں اور احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہم کو ملتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی صفات بھی ہیں، آنکھ کا اور اسی طرح سے جنا کہ ہاتھ پیر وغیرہ، یہ سب چیزیں حدیث میں ایک ہی حدیث کے اندر بات بھی آتی ہے، اور جب اس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو جو لوگ جو باطل فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ان اسماء اور صفات کو ثابت نہیں کرنا چاہتے ہیں، بڑے آرام سے یہ کہہ کر وہ رد کرتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا پھر یہ جو صفت ہے یہ ہم کو حدیث آحاد سے ملتی ہے، اور عقیدے کے باب میں احادیث آحاد سنت آحاد حجت نہیں ہے کہہ کر رد کرتے ہیں۔ تو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو ایک مومن کی یہی جو پہچان ہوتی ہے کہ وہ سنت میں متواتر اور آحاد کی تقسیم اس لیے نہیں کرتا کہ متواتر ہو تو عمل کریں اور آحاد اگر ہیں تو ان کو عمل کرنے سے چھوڑ دیں، ایسا ان کا بالکل بھی کوئی منہج نہیں ہوتا۔ تو ہمارے اپنے اسلاف کا جو منہج ہے وہ یہی کہ خبر واحد اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو تمام مسائل میں، عقیدے کے باب میں، احکام میں، معاملات، عبادات، سب کے اندر حجت ہے۔ یہی ہمارا اپنا بالکل منہج اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سنت کے تعلق سے یہ جو ایک اہم تقسیم تھی جو بہت بنیادی چیز تھی، تو اس کو بتانے کے لیے ذرا میں نے وقت آپ لوگوں کا تفصیل سے یہاں پر لے لیا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شریعت کے احکام حاصل کرنے کا ایک تیسرا مصدر، قرآن حدیث، ان دونوں کے بعد ایک تیسرا مأخذ، ایک تیسرا مصدر جہاں سے ہم کو احکام شریعت حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ہے، اس کا نام ہے اجماع۔ الاجماع، اجماع جس کا لغوی معنی خود بھی اتفاق کا ہوتا ہے، اجمع القوم علی کذا، کسی بھی بات پر ایک جماعت، ایک قوم اگر اتفاق کر لے تو کہا جاتا ہے اس طرح سے اجمع بول۔ لیکن ہمارے اپنے پاس جو اصطلاح جس کو ہم مصدر کہنا چاہتے ہیں، شریعت کے احکام معلوم کرنے کا، قرآن حدیث ان دونوں سے ہٹ کر ایک اور تیسرا مصدر، تو اس کو ہم جو کہ اجماع جو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے اپنے اس مصدر کی حیثیت سے اس کی تعریف کیا ہوگی؟
تو اہل علم اس کی تعریف میں یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں امت کے تمام مجتہدین کا اتفاق کسی ایک شرعی مسئلے کے حکم پر. دیکھیے کئی باتیں آ رہی ہیں اس کے اندر کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مجتہدین امت کا اتفاق، تمام مجتہدین امت کا اتفاق کسی بھی زمانے میں، یعنی کہ اس زمانے کے جتنے مجتہدین ہوں گے ان سب کا اتفاق. کس پر اتفاق کریں گے؟ یہ کسی ایک مسئلے کے حکم شرعی پر، یعنی نئے نئے مسائل وجود میں آتے ہیں، پیش آتے ہیں، قرآن میں ہم کو نہیں ملا اور سنت میں بھی اس کے بارے میں نہیں ملا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاں بھائی کسی زمانے میں کسی زمانے کے مجتہدین نے اس مسئلے میں کوئی فیصلہ سنایا ہے، کسی ایک حکم پر سب کا اتفاق ہوا ہے کیا؟ اگر ایسا بھی ہم کو مل گیا کہ آج سے 600-700 سال پہلے جو مجتہدین وقت تھے اپنے زمانے کے، ان سب کے سامنے آج جو واقعہ پیش آیا اسی طرح کا واقعہ 700 سال پہلے پیش آ گیا تھا، اور اس وقت کے علماء نے اس مسئلے کا حل نکالا اور سب کے سب ایک ہی حل پر اتفاق کر گئے. یہ اگر ثابت ہو جائے تو پھر یہ بھی ہمارے لیے حکم شرعی کا مصدر سمجھنا چاہیے. یعنی کہ 700 سال پہلے، ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 700 سال پہلے آج جو مسئلہ پیش آیا ویسا ہی اس وقت بھی پیش آ چکا تھا، اور اس دور کے جو مجتہدین تھے ان سب نے بالاتفاق ایک حل اس کا بتا دیا. تو مطلب یہ کہ وہ 700 سال پہلے جو حکم بتایا گیا آج تک بھی اور اس کے بعد دنیا جب تک قائم رہے گی تب تک کے لیے اس جیسا مسئلہ جب جب پیش آئے گا اس کا وہی حل ہوگا جو 700 سال پہلے علماء بتا کر چلے گئے ہیں. تو اجماع یہ جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. ٹھیک ہے، کیوں یہ جو نا بات بتائی جاتی ہے بعد وفات الرسول؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں شریعت کا اکیلا مصدر، مرجع، سب کچھ آپ ہی ہوتے ہیں. قرآن بھی آپ ہی سناتے اور جو کچھ بھی قرآن کی تفسیر کے طور پر بتانا ہوتا تو وہ بھی آپ ہی بتاتے. تو آپ اکیلے ہی اس وقت آپ کی زندگی میں آپ اکیلے ہی سب کا مرجع، سب کا مصدر ہوا کرتے تھے. اور جب ہم اتفاق کہتے ہیں، لفظ اتفاق ہم کو کیا بتاتا ہے کہ کم سے کم 2 آدمی تو ہونا چاہیے جن کی بات ایک جیسی ہو، یہ کم سے کم. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، موجود تھے، تو اس وقت آپ کے ساتھ کسی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آپ اکیلے تھے. تو اکیلے آدمی کا اتفاق تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ہی آدمی ہو اور یہ کہا جائے کہ ہاں ان کا اتفاق ہے. تو اتفاق کے لیے کم سے کم 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہوگا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس وقت اتفاق کا کوئی معنی ہی نہیں تھا. اسی لیے اجماع کی تعریف میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین، ان کے بعد کا یا آج کا ہمارا اپنا زمانہ، کوئی بھی ایک زمانہ، اور اس زمانے میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا اور اس کا حل قرآن میں بھی نہیں ملا، سنت میں بھی ہم کو نہیں ملا،
تو ایسی صورت میں تمام مجتہدین یعنی کہ ایک جگہ جمع ہو یا مسئلہ سب تک پہنچایا جائے حل طلب کرتے ہوئے کہ ہاں صاحب دنیا میں یہ مسئلہ پیش آیا ہے، آپ اپنی جو کیا ہے اجتہاد کے ذریعے اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے بتائیں۔ اس کی دو صورتیں، یا تو کسی حکومت کی جانب سے یا کوئی ایسی تنظیم جس کو شرعی احکام بڑے اہمیت رکھتے ہیں اس کے نزدیک، تو کوئی تنظیم اس کا اہتمام کرتی ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مجتہد ہیں سب کو ہم بلائیں گے، اکٹھا کریں گے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں گے، اور سب نے اپنی رائے دی اور سب کی رائے اگر ایک جیسی ہوئی تو اس وقت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاں صاحب اس مسئلے کا حل، اس میں اجماع حاصل ہو گیا۔ یا دوسری صورت یہ بھی کہ جہاں جہاں مجتہدین ہیں ان کا پتہ معلوم کیا جائے کہ یہ کہاں کہاں ہیں، اور خاص کر آج کے زمانے میں یہ چیز کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، پوری دنیا بھر کی خبریں بڑے آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر ایک آدمی بھی ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک بڑی جماعت مل کر یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھاتی ہے کہ ہاں صاحب ہم سب مل کر یہ جناب طے کرتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، نیا واقعہ پیش آتا ہے اور اس کا حکم شرعی جب قرآن اور حدیث میں واضح طور پر نہیں ملتا اور اس کی مماثل اور اس کے نظیر، اس کی نظیریں بھی نہیں ملتی ہیں، تو کیوں نہ ہم جتنے بھی علماء وقت ہیں، مجتہدین وقت ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں اور پھر ان کی رائے دیکھتے ہیں اتفاق سب نے کیا ہے یا اختلاف ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جہاں جہاں مجتہدین ہیں ان تک پہنچایا جائے اور ان سے درخواست کی جائے کہ یہ اس وقت دنیا میں ایک نیا واقعہ پیش آیا ہے، برائے مہربانی آپ اس میں اپنی رائے بتائیے۔ اب وہ لکھ کر بھیجتے ہیں یا پھر وائس میسج کے ذریعے بھیجتے ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب تمام دنیا کے کونے کونے سے سب مجتہدین کے آرا یعنی کہ ان کی رائے اس مسئلے میں کیا ہے یہ آپ کلیکٹ کر لیے اور سب کو کمپیئر کر کے آپ نے دیکھا اور سب آپ کو یہ لگا کہ سب کی ایک ہی رائے ہے، تو ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ ہاں صاحب اس مسئلے میں اجماع ہو گیا۔ تو یہ چیز اجماع جب یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد کسی بھی زمانے کے مجتہدین وقت سب مل کر سب کے سب اتفاق کریں اور وہ مسئلہ دینی مسئلہ ہو، ورنہ دنیا کے کسی بھی کہ بات پر اگر سب لوگ اتفاق کر لیں تو اس کو اجماع نہیں نام دیا جائے گا۔ اجماع یہ ایک دین کا ایک کیا ہے مصدر ہے، دینی احکام اور شرعی احکام حاصل کرنے کا مصدر ہے، تو اس لیے واقعہ بھی بالکل ایسا ہو کہ جس کا حکم شرعی معلوم کرنا ہے، اور حکم شرعی جب ہم معلوم کریں گے تو اسی کو اجماع کہا جائے گا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر سے اجماع کی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی زمانے کے تمام مجتہدین کسی ایک واقعے کے حکم شرعی پر اتفاق کرنا، تمام کے تمام مجتہدین کا اتفاق کرنا ایک حکم پر، تو یہ اجماع کہلاتا ہے۔ جو تعریف ہم ابھی کر رہے ہیں اجماع کی، تو اس کے اندر ذرا جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو اجماع کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کے کیا ارکان ہیں، یہ ہم کو معلوم ہو جاتا ہے۔ رکن کہتے ہیں یا شرط کہتے ہیں، تو کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک علمی اصطلاح ہے یعنی کہ شرط یا پھر رکن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کے معدوم ہونے سے، جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز یعنی جس کے لیے وہ شرط ہے اس کا بھی نہ ہونا لازم آئے۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نماز ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں،
ایک شرط طہارت حاصل کرنا ہے، وضو کرنا ہے. اگر وضو نہیں کیے تو نماز بھی نہیں ہوگی. بات ہے نا سر؟ اگر ہم نے وضو نہیں کیا اور ایسے ہی نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز شرعی اعتبار سے اس کا کوئی کیا ہے وجود نہیں ہے. تو وضو جو کہ نماز کے لیے شرط ہے، اگر یہ نہیں پائی گئی چیز تو نماز بھی نہیں پائی جائے گی. تو ایسی چیز کو شرط کہا جاتا ہے. شرط وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا معدوم ہونا، جس کے معدوم ہونے سے یعنی جس کے نہ ہونے سے دوسری چیز یعنی جس کے لیے وہ شرط ہے اس چیز کا بھی نہ ہونا لازم آتا ہے. یعنی وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوگی. لیکن الٹا اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ہونے سے دوسری چیز کا ہونا لازم نہیں آتا. یعنی جب بھی میں وضو کرتا ہوں کیا مجھ پر نماز پڑھنا لازم ہے یا نماز نہیں پڑھنا لازم ہے؟ دونوں میں کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. وضو رہنے کی وجہ سے یعنی وضو کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا دونوں میں سے کوئی لازم نہیں آتا. لیکن وضو نہ ہونے کی صورت میں نماز کا نہ ہونا یہ بالکل لازم آتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے شرط بھی اور رکن بھی. رکن اور شرط میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ شرط جو چیز ہوتی ہے وہ مشروط کی ماہیت سے باہر ہوتی ہے. جیسے کہ نماز ہم نے ابھی جو مثال دی ہے تو اسی نماز کے اندر نماز جس میں رکوع سجدہ قیام وغیرہ ہوتا ہے تو یہ طہارت نماز کے اندر نہیں ہوتی ہے بلکہ نماز سے پہلے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے. شرط تو ہے طہارت مگر نماز کا حصہ نہیں ہے. لیکن رکوع اور سجدہ اگر کسی نے نماز پڑھی مگر سجدہ نہیں کیا تو اس کی نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی شیخ. نہیں ہو سکتی. جی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے بتایا کہ نماز نہیں ہوگی، یعنی کہ سجدہ یہ بھی جو کیا ہے رکن ہے یا شرط اس کو بھی ہم کہیں گے، بلکہ شرط سے بڑھ کر یہ رکن ہے. یعنی کہ دونوں ایک ہی چیز ہے، شرط اور رکن دونوں ایک ہی چیز ہے. صرف فرق کیا ہے؟ جو شرط ہے وہ مشروط کے ماہیت سے خارج باہر ہوتی ہے اور جو رکن ہے وہ مشروط کی ماہیت میں یعنی اس کے اندر اس کا ایک حصہ اور اس کا ایک جز ہوتی ہے. تو نماز کے لیے رکوع سجدہ قیام وغیرہ یہ سب ارکان ہیں. ان میں سے کوئی چیز اگر نہیں پائی گئی نماز بھی نہیں پائی جائے گی. ویسے ہی بالکل جیسے وضو کا نہ پایا جانا اس سے نماز کا نہ پایا جانا لازم آتا ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے نتیجے کے اعتبار سے. سجدہ نہیں تو نماز نہیں، وضو نہیں تو نماز نہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز سے باہر کی ایک چیز ہے، خارجی چیز ہے، اور سجدہ نماز ہی کا ایک جز اور اس کا ایک حصہ ہے. تو اسی کو ماہیت کہتے ہیں. یعنی نماز کا جب بھی تصور ابھرے گا ذہن میں تو کیا ابھرنا چاہیے؟ سجدہ بھی ابھرنا چاہیے، رکوع بھی ابھرنا چاہیے، قیام بھی ابھرنا چاہیے، یہ سب چیزیں ہوں گی. تو جب ہم اجماع کہتے ہیں تو اسی طرح سے اجماع کے بھی کچھ ارکان ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو اجماع نہیں پایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ارکان جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ارکان ہیں یعنی نماز میں جیسے رکوع سجدہ قیام وغیرہ ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی. تو بالکل اسی طرح سے اجماع کے لیے بھی ارکان پائے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں پائی گئی تو اجماع حاصل نہیں ہوگا. تو اب جو تعریف ابھی ہم نے اجماع کی معلوم کی تھی، اسی تعریف کے ذریعے ہم یہ ارکان بھی معلوم کر سکتے ہیں. پہلا رکن اجماع کے لیے کیا ہے کہ جس وقت جو مسئلہ پیش آتا ہے کسی بھی زمانے میں تو اس میں مجتہدین کی ایک تعداد ہونا لازم ہے، اور وہ کم سے کم 2 بھی ہو سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اجماع کی بنیادی تعریف ہے اتفاق، اور یہ اتفاق کم سے کم دو آدمی ہو تو ہو سکتا ہے۔ میری رائے اور ان کی رائے دونوں کی ملے گی تو ہم کہیں گے کہ ہاں دونوں متفق ہیں۔ وہ تو اتفاق کے لیے ایک عدد، یعنی ایک سے بڑھ کر، چاہے وہ 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 100 ہوں، جتنے بھی ہوں، بہرحال سب سے پہلا رکن اجماع کے لیے یہی ہے کہ حادثہ، واقعہ جس زمانے میں پیش آ رہا ہے اس زمانے میں مجتہدین کی ایک تعداد پائی جائے۔ کیونکہ اتفاق کا جو تصور ہم کریں گے وہ بہت ساری آراء، بہت سارے خیالات جو آپس میں ملتے ہیں اسی کو ہم نام دیں گے اتفاق۔ میری ایک رائے، دوسرے عالم کی، تیسرے عالم کی، چوتھے عالم کی، سب کی الگ الگ رائے ہم نے لی، اور جب غور کر کے دیکھا گیا تو سب کی رائے ایک جیسی ہے، تو تب یہ ہم جو نا کہیں گے کہ یہاں تمام مجتہدین اتفاق کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا رکن ہے، یعنی کہ جس زمانے میں واقعہ پیش آ رہا ہے، جس کا حکم شرعی معلوم کرنا ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے، تو اس زمانے میں مجتہدین کی ایک تعداد کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی زمانہ ایسا ہو کہ جس کے اندر ایک مجتہد بھی نہیں ہے، یا ہے تو صرف ایک مجتہد ہے، تو اس زمانے میں اجماع منعقد نہیں ہو سکتا، اجماع حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع نہیں پایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اکیلے تھے، اور اکیلے جو آدمی ہیں تو اس کی جو بات ہوگی وہ سب کے لیے حجت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہاں اس کو نام اتفاق کا نہیں دیا جاتا۔ تو یہ ایک رکن ہوا اس کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو رکن اس کا بتایا جا رہا ہے کہ جس واقعے میں حکم شرعی ہم معلوم کر رہے ہیں تو اس واقعے پر اتفاق کرنے والے تمام کے تمام مجتہدین ہونا چاہیے۔ آگے ہم معلوم کریں گے کہ مجتہدین کون ہیں، کیا ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں جناب معلوم کریں گے۔ لیکن اتنی بات ہے کہ جتنے بھی مجتہدین وقت ہوں گے کسی بھی زمانے میں، ان سب کا ایک بھی چھوٹے بغیر، جی وداؤٹ اینی ایکسیپشن، ایک کو بھی مس کیے بغیر، سب کے سب کا اتفاق حاصل ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کہیں کے بھی جنا رہنے والے ہوں، جی ان کا رنگ کچھ بھی ہو، کہیں کچھ بھی، یعنی کہ ان کی نیشنلٹی ہو، جہاں جو کوئی بھی ہو، بہرحال ایک مسلمان مجتہد ہے تو جتنے بھی مجتہدین ہیں دنیا کے کونے میں جہاں جہاں بھی، سب کا اتفاق حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب بلاد حرمین، مکہ مدینہ، وہاں کے جو مجتہدین ہیں وہ اگر اتفاق کر لیں تو بس ہے، تو یہ اتفاق یعنی حرمین کے مجتہدین کا اتفاق یہ کیا نہیں کہلائے گا، اجماع نہیں کہلائے گا۔ یا پھر ہندوستان اور پاکستان کے علماء اتفاق کر لیں تو کافی ہے، یا پھر عرب ممالک کے جو اتفاق مجتہدین ہیں وہ کر لیں، نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں جب واقعہ پیش آیا اس وقت جتنے بھی مجتہدین ہوں گے ان سب کا اتفاق حاصل ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کو اجماع نام نہیں دیا جائے گا۔ جب ہم یہ کہہ دیں کہ اتفاق جمیع المجتہدین، جی تمام مجتہدین کا اتفاق، اگر ایسا بھی ہوا کہ ہاں صاحب مجتہدین بالکل سمجھیے کہ کسی زمانے میں 100 تھے، 98 مجتہدین کی رائے ایک تھی، مگر 2 مجتہدین اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں،
تو کیا ہم اس کو اجماع کہیں گے؟ تو یہ بھی اجماع نہیں ہے، بلکہ اس کو کہا جائے گا اتفاق الاکثر، اکثریت کا اتفاق، بس یہ کہا جائے گا، اس کو اجماع نہیں کہا جائے گا۔ جو حجت ہے وہ اجماع ہے، اتفاق اکثر نہیں۔ یعنی کہ 98 مجتہدین بھی ایک طرف ہوں اور 2 مجتہدین اگر ان کے خلاف ہوں، ان کی رائے نہ رکھتے ہوں، تو ضروری نہیں کہ حق 98 کے ساتھ ہو اور جو 2 ہیں وہ جو نہ کیا ہے باطل پر ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں، بلکہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ 2 جو 98 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ بھی حق پر ہو سکتے ہیں، اور وہ جو 98 ایک رائے رکھتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ غلطی پر ہوں، ایسا ممکن ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ دوسرا رکن کہ مجتہدین جتنے بھی ہوں گے سب کا اتفاق حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو چیز ہم کو معلوم کرنی تھی اس سلسلے میں، ہر مجتہد اپنی اپنی رائے صراحت کے ساتھ مسئلے میں دینا چاہیے، یعنی کہ میری اس مسئلے میں کیا رائے ہے، میرا اپنا اجتہاد مجھے کہاں تک پہنچایا، یا تو میں اپنی زبان کھول کر جی بات کے ذریعے خطاب کر کے میں بتاؤں، یا پھر لکھ کر میں بتا دوں، جیسے دور دراز کے ہیں وہاں بھیجا گیا اور انہوں نے لکھ کر اپنا جو نا فتویٰ اور اپنا فیصلہ سنایا کہ میری اپنی رائے اس مسئلے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ تفصیل انہوں نے بتا دی ہو۔ تو ہر مجتہد اپنی جگہ پر اپنی رائے ظاہر کرنا ضروری ہے، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا پھر کتابہ کے ذریعے، لکھ کر صحیح، بہرحال اس کو اپنی رائے دینا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوا کہ 100 مجتہدین میں سے 75 مجتہدین نے اپنی رائے دے دی اور جو 25 مجتہدین ہیں وہ کچھ بھی نہیں بتائے، خاموشی اختیار کر رہے ہیں، سکوت اختیار کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اجماع حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ سب اجماع کے بنیادی ارکان ہیں، یعنی کہ زمانہ جس وقت واقعہ پیش آ رہا ہے کسی بھی زمانے میں، تو مجتہدین کی ایک تعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے معلوم کی کہ تمام کے تمام مجتہدین کا اتفاق وہ بھی جو نا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک علاقے کے مجتہدین اتفاق کرتے ہیں تو وہ بھی کیا نہیں ہو سکتا ہے، اجماع نہیں ہو سکتا، یا مجتہدین کی ایک بڑی تعداد اتفاق کر رہی ہے اور کچھ لوگ اس کے اندر اختلاف کر رہے ہیں تو تب بھی اجماع حاصل نہیں ہو سکتا۔ شیخ السلام علیکم۔ سلام۔ شیخ مجتہد کون ہے شیخ؟ اس کے ان کا تعریف کیا مجتہد کی تعریف؟ مجتہد جب کہتے ہیں میرے بھائی تو ایسا عالم دین کہ جس کو کوئی بھی مسئلہ اگر اس سے پوچھا جائے، کوئی فتویٰ وغیرہ، یا تو اسے دلیل وغیرہ یاد ہے تو فوراً وہ بتا سکتا ہے، یا پھر اس کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے یہ مسئلہ مجھ کو معلوم کرنا ہے، قرآن میں یا پھر حدیث میں، تو اس کو جو ہے کیا ہے اس کے اندر یہ قدرت ہو کہ ہاں میں اس مسئلے کو معلوم کر سکتا ہوں اور اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو ایسے مجتہد، ایسے عالم کو سمجھیے کہ جو مجتہد کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ مجتہد جو ہے کیا ہے ذرا اور بھی اس کے اندر اہل علم بہت ساری جو ہے صفات بیان کرتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، استحضار ہونا چاہیے، بہت ساری جو ہے باتیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی کہ ایک بڑا عالم کہ جس کے نظروں سے مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جائے یہ چیز اوجھل نہ ہو بول کے، تو ایسا جو عالم ہوگا سمجھیے کہ اس کو مجتہد کہا جائے گا۔ اور ایسے مجتہدین گنے چنے ہوتے ہیں، سمجھیے
اب میں کچھ باتیں میں جانتا ہوں، بہت ساری چیزیں، اگر خاص کر مجتہد جب کہا جائے تو اس کو سب سے بنیادی طور پر یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں اصول فقہ کہہ کر، اس کی واقفیت بہت ضروری ہے جی۔ قرآن سے یا حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی جانکاری بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہ جانتا ہو تو پھر وہ مجتہد نہیں بن سکتا جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا، اور یہاں ایک چیز یہ بھی جو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کسی زمانے کے مجتہدین جب کہتے ہیں تو اس زمانے میں جو موجود ہیں، زندہ ہیں، بس وہ مراد ہیں۔ اس سے پہلے جتنے فوت ہو چکے ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور جو ابھی پیدا ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ سمجھیے کہ ابھی کچھ دینی مدارس میں یا پھر جو نا جامعات وغیرہ میں ابھی پڑھ رہے ہیں، زیر تعلیم ہیں، ان کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا۔ الماضی لا یعتبر والمستقبل لا ينتظر کہا جاتا ہے۔ جو گزر گئے ان کا بھی اعتبار نہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ کسی مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے اگر اس زمانے میں سمجھیے کہ 50 مجتہدین ہیں اور باقی ایک بڑی تعداد ہے جو ابھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی بھائی یہ 50 نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کو آنے دیجئے، پھر اس کے بعد ان کی رائے کیا ہے ہم معلوم کریں گے، تو تب ہم جو ہے کیا ہے ہاں اس کو معلوم کریں گے، تب اجماع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اسپاٹ پہ جس وقت مسئلہ پیش آیا اسی وقت جتنے مجتہدین ہیں ان مجتہدین کا پایا جانا اور ان سب کا اتفاق، بس اتنا کافی ہے۔ جو گزر گئے ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کا کوئی انتظار نہیں۔ تو آج یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، تو اس میں اگر کسی کو کوئی بات اشکال، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، ایسی کوئی بات ہو۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم شیخ السلام۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مطلب ایک شرط ہے وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو، تو ایک ہمیں حدیث معلوم ہوتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تو اجماع ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ خلفاء الراشدین کے بعد بات کا ہے؟ نہیں، خلفاء راشدین کے بعد کو جو نہیں کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ایک چیز جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے ہوئے بھی آپ حجت اس لیے تھے کہ آپ معصوم تھے، کسی طرح کی غلطی دین کے بتانے میں آپ سے نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اکیلے ہونے کے باوجود آپ کی ہر بات لینا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن خلفاء راشدین کے تعلق سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی معصوم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر جتنے خلیفہ جو گزر گئے اپنے اپنے وقت میں، تو وہ خود اپنی اپنی سنتیں سارے یعنی کہ امت کے اوپر لازم کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا ہوا ہے تو پھر ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ یہ جو نا خود خلفاء راشدین نے نہیں سمجھا ایسا۔ ہاں بس اتنی بات ہے کہ کچھ چیزیں جن کو جو ہے کہ سنت یعنی کہ اس طریقے کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، یہ جو نا سمجھیے کہ بات ہوئی ہے۔ جیسے ابھی اس وقت جو جمعہ کی اذان، دو اذان جو رائج ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو زیادہ سے زیادہ اس کو صرف جو نا کیا کہا جائے گا، مباح، حلال، یعنی کہ جمعہ کی دو اذان دینا بھی ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ایک اذان کی سنت ختم ہو گئی، اب کہ دو اذان ہی دینا لازم ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ تو حضرت عثمان کی اس سنت پر عمل کرنے کی اجازت ہے، بس کہ ہاں آپ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، دو اذان بھی دی جا سکتی ہے، مگر جو اصل سنت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو نا دور کی، آپ کے اپنے جو نا زمانے کی، کہ جمعہ کے دن بھی ایک ہی اذان دی جا رہی تھی۔
تو اس لیے یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کے زمانے میں اجماع نہیں ہوتا، کیونکہ اکیلے آدمی کا اتفاق نہیں ہوتا، اور اکیلے ہو کر بھی آپ معصوم تھے، جس کی وجہ سے آپ کی جو باتیں بالکل ماننی لازم تھیں۔ جزاک اللہ خیر، احسن اللہ علیکم شیخ۔ بارک اللہ۔ شیخ اگر مسئلہ محدود ہو، جیسے کہ کوئی جنگ سے ریلیٹڈ، کہ کوئی مسئلہ خالی سعودی عرب میں پیش آیا ہو اور دوسری دیگر ممالک میں پیش نہیں آیا ہو، تو کیا اجماع ہوگا یا پھر خالی اجتہاد سے مسئلہ حل کریں گے؟ مسئلہ جہاں بھی پیش آتا ہے، چاہے سعودی عرب میں ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، امریکہ میں ہو، لنڈن میں ہو، کہیں بھی پیش آئے، سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ خود وہاں کے علماء اس کا حل معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر صرف اسی جگہ کے علماء نے کوئی حل پیش کیا اور وہ ساری جو نا کیا ہے وہ حل یوں سمجھیے کہ دیگر اور دنیا میں جہاں جہاں بھی علماء ہیں سب تک وہ چیز پہنچی اور ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہاں فلاں جگہ یہ جو مسئلہ پیش آیا اور انہوں نے وہاں کے علماء نے یہ جو فتویٰ دیا ہے اور یہ جو مسئلہ کا حل بتایا ہے، میں بھی اس مسئلے سے اتفاق کرتا ہوں، تو اگر ایسا دنیا بھر کے اور سب مجتہدین اور علماء نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا تو تب تو وہ اجماع ہو جائے گا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سن کر خاموش رہ جانا یہ بھی اس سے بھی اجماع نہیں ہوگا، بلکہ لازماً وہ یا تو اپنی زبان کھول کر بتائیں یا لکھ کر بتائیں کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں ہی اجماع ہو سکتا ہے۔ محض خاموشی اختیار کرنا وہ آگے ہم معلوم کریں گے، یہ جس کا نام اجماع سکوتی بول کے کہا جاتا ہے کہ کچھ علماء اپنی رائے بتاتے ہیں اور کچھ علماء خاموش رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اجماع نہیں ہوگا، حجت نہیں ہے یہ بول کے ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو اگر کہ کسی ایک جگہ کوئی مسئلہ جو پیش آیا اور وہاں کے علماء نے اس کا حل ڈھونڈ لیا تو وہ صرف اس جگہ کے علماء کا اتفاق کہلائے گا، اس کو اجماع نام نہیں دیا جائے گا۔ السلام علیکم سر، یہ رکن اول اور ثانی دونوں میں فرق کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، احسن اللہ علیکم۔ بارک پہلے اللہ اور فیک۔ دوسرے رکن میں فرق کیا ہے؟ پہلے اور دوسرے رکن میں، یہی نا سوال ہے، پہلے رکن میں اور دوسرے رکن میں بول۔ جی، اس میں فرق کیا ہے؟ ہاں، پہلا رکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ واقعہ جس زمانے میں پیش آ رہا ہے اس وقت مجتہدین کی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہی مجتہد ہو یا کوئی بھی مجتہد نہ ہو تو پھر وہاں اجماع کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مجتہدین کا ہونا، جماعت مجتہدین کا ہونا، وہ کم سے کم دو کا جو نا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ جماعت جب کہیں گے تو وہ پلورل یعنی کہ دو تو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نا پہلا رکن تھا، اور دوسرا رکن میں نے بتایا کہ تمام کے تمام مجتہدین کا اتفاق۔ جی، مجتہدین کی جماعت تو ہے مگر کچھ مجتہدین اپنی رائے یعنی چند مجتہدین متفق ہیں اور دوسرے مجتہدین اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں تو پھر اجماع نہیں ہوگا۔ تو پہلا رکن یہ بتایا گیا کہ مجتہدین کی ایک جماعت کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا رکن بتایا گیا کہ وہ جتنے مجتہدین ہیں ان سب کا اتفاق پایا جانا ضروری ہے۔ جی شیخ، جزاک اللہ۔ جی، تو ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔